کہ اگر مسلمانوں کی کسی دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو. چہ جائے کہ ہم اس میں جو ہے کہتے ہیں نا تیل ڈالنے کا کام کرے، اس کو اور بھڑکانے کا کام کرے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دعائیں مانگی تھی اور اس میں سے 2 قبول ہوئی تھی اور 1 نہیں قبول ہوئی تھی، اس میں جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ میری امت آپس میں نہیں لڑے گی، آپس میں اختلاف نہیں کرے گی، آپس میں جھگڑا نہیں کرے گی. تو اختلافات ہوں گے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، صرف ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ صحابہ کے درمیان بھی ہوئے، اور اتنے شدید ہوئے کہ صحاباؤں کی 2 جماعتوں نے آپس میں جنگ بھی لڑی. ایک کی قیادت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھی، جسے ہم جنگ جمل کہتے ہیں. تو اختلافات کا ہونا یہ انسانی فطرت سے ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. صحابہ تو چھوڑ گئے، ہم نے 17ویں پارے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اختلاف پڑھا، اور مصالحت کس نے کی؟ اللہ نے کی. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ کہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا. تو 2 نبیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوا. اختلاف رائے جو ہے یہ انسانی فطرت اور بشری تقاضا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن شریعت یہ سکھلاتی ہے کہ اختلاف بھی جو ہوگا وہ اصول کے ساتھ ہوگا. وہ راستے پہ اتر کر ایک دوسرے کی عزتیں اتارنے کے ساتھ نہیں ہوگا، واٹس ایپ پر ایک دوسرے پر کیچڑے اچھالنے کے ساتھ نہیں ہوگا. اور قرآن کہہ رہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، 2 جماعتوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان میں جوڑ کی فکر کرو. اور جوڑ کی فکر کیسی ہوگی؟ کہ ہم ایک کامن منیمم پروگرام تیار کریں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے. اور اللہ کس کے ساتھ کہہ رہے پتہ ہے؟ اللہ مصلحت کی، مصالحت کی بات کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ، کہ ان کو بھی ٹیبل پر لے کر آؤ، ان کو بھی بٹھاؤ، ان سے بھی بات کرو. اللہ فرما رہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اہل کتاب مطلب یہود اور نصارہ، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آ جاؤ ہم ایک بات جو باتیں ہمارے درمیان کامن ہیں، مشترکہ ہیں، کم از کم ہم اس پر تو جمع ہو جائیں، ہم اس پر تو بیٹھیں، ہم اس پر تو چرچا کریں، بات چیت کریں. کہ شیطان جو ہے نا یہیں سے چنگاری لگاتا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر کسی سے اختلاف ہوگا بھی تو وہ اصولوں کے ساتھ ہوگا. ہم اس سے بحث کریں گے، دلیلوں کے ساتھ کریں گے، اصولوں کے ساتھ کریں گے، چاہے جائے کہ ہم اس کے اوپر کیچڑ اچھلائیں. جب حضرت علی حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا تو ایک بادشاہ تھا، اس کو جب یہ خبر ملی اس کو ایسا لگا کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو گئی ہیں، اب یہ موقع اچھا ہے کہ اب مدینے پہ حملہ کیا جائے اور مدینے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے. جب یہ خبر حضرت معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے اس کو خط لکھا. انہوں نے کہا ہاں علی کا اور میرا اختلاف ہے اور بہت شدید اختلاف ہے، لیکن تو یہ نہیں سوچنا کہ میرے اور علی کے اختلاف کی وجہ سے تم مدینے پہ چڑھائی کرنے آئے گا. اگر تم مدینے پہ چڑھائی کرنے کی سوچ رہا ہے تو یاد رکھنا علی کی طرف سے مقابلہ کرنے والا سب سے پہلا کوئی بندہ ہوگا تو معاویہ ہوگا جو تجھ سے لڑے گا. میرا اور اس کا اختلاف اپنی جگہ پہ. اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپ جو ہے ان میں اصلاح کی کوشش کرو، ان میں جوڑ کی کوشش کرو.
ایک کامن منیمم پروگرام بناؤ، یہاں سے بھی 2 کو بلاؤ، وہاں سے بھی 2 کو بلاؤ، بیچ کا راستہ نکالو۔ اسلام جو ہے بات چیت کو بہت اہمیت دیتا ہے، کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت سے نکلے گا۔ ڈائیلاگز، ہم ایک دوسرے سے ڈائیلاگز کریں، بات چیت کریں، ایک بار فیل ہو گئی دوسری بار کریں، دوسری بار فیل ہو گئی تیسری بار کریں۔ اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور آ کر کھڑے رہ کر کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا بھائی؟ اب یہ حدیث سنیے اور اس کا تصور کیجئے آج کے دور پہ کہ اگر ایسی حرکت آج کے دور میں اگر کوئی کرے گا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا اور اللہ کے نبی کا ریئیکشن کیا تھا۔ ایک شخص آیا، اعرابی آیا، مسجد نبوی میں کونے میں کھڑے رہ کر پیشاب کرنے لگا۔ اب صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب کر رہے۔ ایک فطری تقاضا ہے، آدمی غصہ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے سب کو رکایا، کوئی نہیں جائے گا، اس کو فارغ ہو جانے، اس کے کام میں ڈسٹرب مت کرو، اس کو ہو جانے دو فارغ۔ اب جب وہ فارغ ہو گیا تو مجھ سے نہیں کہا اب تو نے گندگی پھیلائی ہے تو صاف کر کے جائے گا، دیکھتا ہوں تو کیسے جاتا ہے بغیر صاف، ایسا نہیں کہا اس سے۔ دوسرے ایک صحابی سے کہا کہ ایک بالٹی بھر کے لاؤ اور وہاں پر پانی ڈال دو، اس نے پیشاب کیا ہے، اور اس کو ڈائیلاگز کے لیے بلایا، اس کو بات چیت کے لیے بلایا، اس کو بٹھایا، اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی اگر تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ کہیں پر بھی کھڑے رہ کر پیشاب کرنے لگے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ سوچو کس درجے کی متانت، کس درجے کا حلم، کس درجے کا نبھانا، کس درجے کا لے کر چلنا۔ اب یہی واقعہ اگر ہمارے دور میں، آج کے دور میں مسجد میں اگر کوئی کر دے تو فتنہ ہو جائے، فساد ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، ہوئے کہ نہیں ہو؟ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، بات چیت کی، بیٹھو سمجھو، اختلافات ہوں گے، مسلکی اختلافات بھی ہوں گے، آپ جس مسلک پر ہیں اس پر پورے یقین کے ساتھ جمے رہیں، لیکن آپ کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے منافقین کو نبھایا، یہ جانتے ہوئے کہ منافق ہے، جانتے تھے کہ منافق ہے، یہ ڈسے گا، یہ تکلیف دے گا، پھر بھی نبھایا۔ عبداللہ ابن ابی کا واقعہ تفصیل سے حضرت نے لکھا فضائل میں، جانتے تھے کہ منافق ہے، کہ منافق کو جانتے ہوئے منافق ہے، اللہ کے نبی نے نبھایا۔ ہم مسلمان کو جانتے ہوئے کہ مسلمان ہے نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں یہ تو 24 ہے، یہ تو 28 ہے، یہ تو بریلوی ہے، یہ تو سنی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے، ہمیں مسلمان بھی تو ہے۔ بحیثیت مسلمان، مسلمان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ ایسا نہیں ہم مسلکوں میں الجھ گئے، الجھ کیا گئے، ہم کو الجھا دیا گیا انہی ممبروں سے، ہم الجھ نہیں گئے، ہم کو الجھا دیا گیا انہی ممبروں سے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، چاہے مسلمان کسی بھی مسلک کا، ہمارا ماحول تو ایسا ہے نا، یہاں والا وہاں چلے جائے تو وہ دیکھتے، ارے تو مسجد والا کہاں سے آ گیا، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، اور وہاں والا یہاں نماز پڑھنے آ جائے تو ارے تو وہ، ارے بھائی تم تو وہ مسجد میں پڑھتے تھے، آج یہاں کیسے آ گئے؟ یہ ہمارا حال ہے، اسی لیے ترقی نہیں ہو رہی۔ ہم ہر چیز میں پہلے مسلک تلاش کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے انگلینڈ کے کچھ ساتھی ہم لوگوں سے گروپ میں جب بات چیت کر رہے تھے، اب مختلف چیزیں آئی، اب کسی چیز پہ بات چل رہی کہ ہندوستان میں کسی بھی چیز پر اجتماعیت کیوں نہیں آتی، علماء کی بھی ایک رائے کیوں نہیں آتی، تمام لوگ ایک جگہ پہ جمع کیوں نہیں ہوتے۔ آپ انگلینڈ وغیرہ میں فوراً جو ہے لوگ سارے مسلمان کسی مسئلے پہ اجتماعیت کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایک عالم ساتھی، اس نے بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا ہندوستان میں سب سے پہلے بولنے والے کا، بتانے والے کا مسلک دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں انگلینڈ میں مسلک سب سے اخیر میں دیکھا جاتا ہے۔ تقاضا آیا، پریشانی آئی، تکلیف آئی، کوئی بھی چیز سامنے آئی
تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسلک کیا ہے مسلک کیا نہیں ہے، یہ ہم سب سے آخر میں دیکھتے ہیں، ہندوستان میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس لیے چیزیں شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ جس مسلک پر ہیں اس پر جمے رہیں، پوری یقین کے ساتھ جمے رہیں، لیکن فلا تزکوا انفسکم، اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، هو اعلم بمن اتقى، میں جانتا ہوں کون کتنا پانی میں، اللہ جانتے ہیں ہمارے ایمان کا حال، ہمارے اعمال کا حال اللہ جانتے ہیں۔ وفوق كل ذي علم علیم، اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے ممبئی کی زبان میں کہ اللہ نے ہر شانے پر ایک ڈیڑھ شانہ بنا دیا، کہ اللہ نے ہر صاحب علم پہ ذی علم پہ اپنا ایک علم والا بنا رکھا۔ تو اپنے آپ کو اللہ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم کو جو ہے الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اپنی رشتہ داریاں نبھا سکو، اپنی آئیڈینٹی کھڑی کر سکو، اس لیے نہیں کہ آپس میں لڑو، تم میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی بڑا ہے، اگر کوئی چیز بڑی بنانے والی ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو کسی کے عمل کے لیے ہم شیطان بہت جلدی ججمنٹل بناتا ہے، کسی کا عیب جو ہے نا وہ جلدی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطان نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا جو ہے نا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اختلافات ہوں گے، صحابہ میں ہوئے، علماء میں ہوئے، ابھی بھی ہوں گے اور قیامت تک ہوں گے۔ اللہ سے شرح صدر مانگو کہ اللہ میرا دل کسی چیز پر کھول دے، اور جب اللہ اس چیز کو کھول دے گا اس پر جمو، لیکن کسی کے ایمان کی گواہی دینے والے، کسی کے جہنم کی گواہی دینے والے نہ بنو، غیبت کرنے والے نہ بنو، واٹس ایپ پر اتر کر، راستے پر اتر کر ایک دوسرے کی عزتیں اترنے والے نہ بنو۔ جو کسی مسلمان کی آبروریزی کرے گا اللہ اس کی آبروریزی کرے گا۔ مسلمان کا دل توڑنا ایسا ہے جیسے کہ کعبۃ اللہ کھانا، کوئی گوارا کرے گا اس بات؟ اب اس میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، کوئی خاص، اللہ نے یہ نہیں کیا کہ بھئی جو حنفی مسلمان کا دل توڑے گا اس کے لیے گناہ ہے، یا کوئی بریلوی مسلمان کا دل توڑے گا تو یہ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا عام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بحیثیت مسلمان اس کو اپنے سے افضل سمجھو۔ میں تو اتنا نمازی ہوں، میں تو اتنا یہ ہوں، دوسرے کی حقارت کا دل میں آنا اپنے اعمال کے سلب ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔